بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وطوی میتہ کی سزا۔ مردہ عورت سے بدکاری دلائل شرعیہ کی روشنی میں۔ گناہ تو بہرحال گناہ ہی ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بعض وجوہات سے ایک گناہ کی قباحت و شناعت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ تاریخ میں ایک انتہائی منفرد نوعیت اختیار کر جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں ایسے ہی غیر متعارف گناہوں میں سے وطی میتہ یا مردہ عورت کے ساتھ شہوت رانی کرنا بھی ہے۔ انسانی تاریخ میں یہ گناہ غیر متعارف رہا، لیکن 1987 کے اواخر میں وزیر آباد پاکستان کے ایک شخص نے ایک لڑکی کی تدفین کے صرف 20 ہی منٹ بعد اسے قبر سے نکال کر اس میت کے ساتھ شہوت رانی کر کے اس گناہ کو بھی متعارف کروا دیا۔ اس شخص کو فاضل عدالت نے 100 کوڑوں کے ساتھ سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔ اس فیصلہ کی تصدیق دلائل شرعیہ سے بھی ہوتی ہے۔ اس موضوع پر وفاقی شرعی عدالت کے مشیر معروف عالم دین و محقق حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کے عدالت میں پیش کیے گئے ایک بیان مقالہ پر ہفت روزہ الاعتصام لاہور نے ایک مستقل نمبر نکالا تھا، جس میں عدالت کے فیصلے کی دلائل شرعیہ کی روشنی میں بھرپور تائید کی گئی تھی، جس کا انتہائی مختصر خلاصہ عطر گل کے طور پر پیش خدمت ہے۔ چند اہم نکات۔ اس موضوع میں 3 بنیادی نکات قابل غور ہے۔ نمبر 1، کیا یہ گناہ زنا کی تعریف میں آتا ہے یا نہیں؟ نمبر 2، حد اور تعزیر کا اجتماع جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 3، تعزیراً قتل کی سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ نمبر 1، چنانچہ فقہ حنفی کی روح سے مردہ عورت سے بدکاری زنا کی تعریف کے تحت نہیں آتی، لہذا اس کی سزا حد نہیں بلکہ تعزیر ہے۔ مالکی فقہا کے نزدیک یہ جرم زنا ہی ہے اور اس کے مرتکب پر زانی کی حد عائد ہوگی۔ فقہائے شافعیہ میں ایسے فعل کے مرتکب کے بارے میں 2 قول ہے۔ نمبر 1، اس پر حد عائد کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، اس پر حد نہیں، صرف تعزیر ہے۔ فقہ حنبلی میں بھی اس کے بارے میں 2 ہی رائے ہے، پہلی یہ کہ اس پر حد ہے اور یہ زجراً واجب ہے، اور دوسرے یہ کہ اس پر حد نہیں۔ معلوم ہوا کہ اکثر کے نزدیک حد ہے، اور جو عدم وجوب حد کے قائل ہے ان کے پاس کوئی معقول دلیل نہیں ہے، اور قائلین حد کی تائید دلائل شرعیہ سے بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ سورہ اسرا آیات 70 میں ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو تکریم بخشی، اور پھر مسجود ملائکہ قرار دے کر اس کا عملی اظہار و ثبات بھی فرما دیا۔ اور احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شرف و احترام صرف انسان کی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا کرنے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسر عظم المیت ککسرہ حیہ، مردہ شخص کی ہڈی توڑنا ایسا ہی ہے جیسے زندہ شخص کی ہڈی توڑنا ہے۔ ان دلائل شرعیہ کی روح سے ایسے شخص کو زنا کی حد اور حتک حرمت میت پر تعزیراً قتل کی سزا دینا ہی صحیح تر فیصلہ ہے۔ الانصاف وغیرہ میں بھی یہی لکھا ہوا ہے۔ نمبر 2، اجتماع حد و تعزیر۔ مذاہب اربعہ کے فقہا حد اور تعزیر کے اجتماع کے قائل ہے، بشرط یہ کہ امام یا قاضی کی نگاہ میں حالات و ضروریات اس کی مقتضی ہو، جیسا کہ فقہ حنفی کی کتب، فقہا مذہب مالک رحمہ اللہ کی تالیفات، امام شافعی کی نسبت رکھنے والوں کی کتابیں اور تصنیفات حنابلہ اس کی شاہد ہے۔ نمبر 3، تعزیراً قتل کی سزا۔ حدود اللہ کی سزائیں تو معروف ہے، البتہ تعزیری سزاؤں میں نمبر 1، کوڑے مارنا، نمبر 2، قید و بند، نمبر 3، عوام میں تشہیر، نمبر 4، بائیکاٹ، نمبر 5، پھانسی، نمبر 6، جلاوطنی، نمبر 7، مالی جرمانہ، نمبر 8، قتل سے سزائے موت۔ قتل کے بارے میں فقہا میں اختلاف ہے کہ تعزیراً یہ سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ سزا نہ دی جائے بلکہ
اسے مجرم کو حوالہ زندان کر دیا جائے جب تک کہ وہ صحیح معنوں میں توبہ نہ کر لے یا پھر وہ وہی مر نہ جائے۔ جبکہ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اگر امام و قاضی ضروری سمجھے تو معاشرے کو ایسے شخص کی شر اور فساد سے بچانے کے لیے اسے تعزیراً سزائے موت دی جا سکتی ہے، اور فقہا کی اکثریت تعزیراً قتل کے حق میں ہے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تعزیراً سزائے قتل حدیث کے خلاف ہے، اس شبہ میں جانا تب ہوتا اگر کوئی صحیح حدیث اس موضوع کی موجود ہوتی، جبکہ اس موضوع کی ایک روایت ہے: من بلغ حدا فی غیر حد فہو من المعتدین۔ جس شخص نے کسی پہ ایسے جرم میں جس پر شرعی حد نہیں بنتی حد عائد کر دی وہ ظالموں میں سے ہے۔ معجم طبرانی وغیرہ کی یہ روایت سنداً ضعیف اور حکمہ مرسل ہے، جیسا کہ علامہ مناوی و حسمی کی تحقیق ہے۔ غرض یہ حدیث صحیح نہیں۔ ایک حدیث بخاری و مسلم سے پیش کی جاتی ہے جو صحیح تو ہے لیکن اس موضوع میں صریح نہیں، چنانچہ اس میں ہے: لا یجلد فوق 10 اسوۃ الا فی حد من حدود اللہ۔ 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارے جائے سوائے حدود اللہ میں سے کسی حد میں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اس حدیث میں بیان کردہ حد سے مراد محرمات والی حد ہے، جن سے حلال و حرام کے درمیان امتیاز ہوتا ہے، جیسے ارشاد الہی ہے: تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اس سے تجاوز نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کی قریب نہ آؤ۔ یہاں وہی محرمات والی حدیں مراد ہے، حدود قذف و زنا مراد نہیں۔ غرض اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ جو شخص اپنے کسی حق کے لیے کسی کو تعزیر و تادیب کرتا ہے، جیسے خاوند اپنی بیوی کو یا باپ اپنے بیٹے کو تعزیر و تادیب کرنا چاہتا ہے تو وہ تعزیر کے طور پر 10 کوڑوں سے زیادہ نہ مارے۔ البتہ مقابلہ کسی حد الہیہ کا ہو تو اس پر حسب مصلحت و اقتضاء کوڑوں سے لے کر قتل تک کی سزا دی جا سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض جرائم پر حدود مقررہ سے زیادہ سزائے قتل کی اجازت دی ہے، جیسے تفریق بین المسلمین کا مجرم، چوتھی مرتبہ شراب پینے والا مجرم۔ اسی طرح متعدد آثار صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے کہ انہوں نے تعزیراً 10 کوڑوں سے زیادہ حتیٰ کہ 100 کوڑوں تک کی سزائیں دیے۔ لہذا مذکورہ حدیث کا صحیح مفہوم وہی ہوگا جو عہد صحابہ رضی اللہ عنہم کے تعامل کے خلاف نہ ہو۔ الغرض صحیح اور راجح مذہب یہی ہے کہ تعزیراً قتل بھی کیا جا سکتا ہے۔